جمہوریت خود ایک طرز حکمرانی کا طریقہ کار تو ضرور ہے، لیکن جمہوریت بنیادی طور پہ ایک ایسا رویہ ہے جو دوسرے کی بات کو برداشت کرنے کا رویہ ہے، جو اپنے اوپر تنقید برداشت کرنے کا طریقہ ہے۔ یہاں لکھا تھا ایک بڑا خوبصورت لفظ کہ ریسپیکٹ ٹو ڈائیورسٹی، یعنی کہ مختلف چیزوں کی ریسپیکٹ کرو۔ اس کائنات میں مختلف چیزیں ہیں جن کا رنگ ایک جیسا نہیں ہے، جن کے پھل ایک جیسے نہیں ہیں، لیکن یہ کائنات کی ڈائیورسٹی خود خوبصورتی ہے، اس لیے اس خوبصورتی کو تباہ کرنے کے بجائے اس کو ریسپیکٹ کرو۔ ہمارے پاس اس وقت سندھ کے بہت بڑے مشہور دانشور لیکھک جس کی گرفت ہے جمہوری طریقہ کار نظام پہ، جس نے فیڈرلزم اور فیڈریشن کے حقوق کے حوالے سے ہر تحریر میں بھرپور حصہ لیا، جس نے ہمیشہ قلم اٹھایا تو مظلوم انسانوں کی حقوق کے لیے۔ اس کا قلم کبھی بھی تنازعات، تضادات اور جھگڑے کرنے کے لیے نہیں اٹھا۔ اس کا قلم جب بھی اٹھائے تو رواداری کے لیے، جمہوریت کے لیے، محبتوں کے لیے اور انسانیت کے پرچار کے لیے۔ میں دعوت خطاب دوں گا ہمارے دانشور لیکھک محترم جامی چالیو صاحب۔ بہت شکریہ مصطفیٰ بدر صاحب۔ اس سے پہلے کہ جامی صاحب اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں جو مینجمنٹ دوست کر رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہ جو ہلچل ہے اس کو تھوڑا سا کم کریں۔ میں دوستوں کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس قسم کی گفتگو جو ہے وہ اس کو سننے کا ہمیں کبھی کبھی موقع ملتا ہے، تو آپ برائے کرم جو ہے وہ تشریف رکھیں۔ اس پینل ڈسکشن کے بعد جو ہے وہ آپ کے لیے زبردست قسم کا رنگا رنگ پروگرام جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ میوزیکل پروگرام، مارول آ رہی ہیں، برکت فقیر آ رہے ہیں اور گانے والے آئیں گے۔ تھیٹر جو ہے وہ کراچی سے دوست جو ہے وہ پیش کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں، لیکن یہ حصہ جو ہے وہ گفتگو کا ہے اور ہم نے خصوصی طور پر جامی صاحب سے گزارش کی ہے کہ یہ جو موضوع ہے اس پہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جامی صاحب۔ بہت شکریہ سمسن۔ سب سے پہلے تو میں ان تمام دوستوں کو جو ملک کے مختلف شہروں سے اور تمام صوبوں سے آج کے اس فیسٹیول میں شریک ہونے کے لیے حیدرآباد تشریف لائے ہیں، میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آپ نے سفر کیا ہے مبارک سفر ہے، ایک اچھے مقصد کا سفر ہے، اور آپ سب کا حیدرآباد میں آنا ہم سب کے لیے باعث فخر ہے۔ میں اپنے موضوع پر آنے سے پہلے صرف دو الفاظ رواداری تحریک کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ آج کا پاکستان کہ جہاں ریاست امن کو بگاڑنے کے کام سے لگی ہوئی ہے اور جہاں معاشرہ بکھرا ہوا ہے اور تقسیم شدہ ہے، اور وہ تقسیم مذہبی بھی ہے، فرقہ وارانہ بھی ہے، انتہا پسندی کی بھی ہے، نرگسیت کی بھی ہے، اور بہت سے پہلوؤں سے وہ تفریق اور ایک تقسیم موجود ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں رواداری تحریک کا پاکستان کے معاشرے سے ابھرنا اور اس طرح رنگ، نسل، مذہب، جنس، صنف اور صوبوں کے فرق کے سے قطع نظر پورے ملک سے دوستوں کے آپس میں جڑنا، یہ بہت خوش آئند بات ہے۔ اور رواداری تحریک، جیسا کہ میرے دوست سمس سلامت صاحب نے کہا کہ وہ صرف رواداری کو بطور ایک فیشن کے طور پہ نہیں لیتی، ایک نعرے کے طور پر، لیکن بنیادی طور پر یہ ایک تقسیمیت کے احترام کی تحریک ہے، اور یہ اس ملک کے تمام مظلوم طبقات، قومیتوں اور عوام اور افراد کے جو حقوق ہیں، وہ چاہے انسانی ہوں، چاہے سماجی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی حقوق ہوں، ان تمام حقوق کی پاسداری کی ایک تحریک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے پاکستان جیسے معاشرے میں اس قسم کی تحریک کا ابھرنا ایک بہت خوش آئند بات ہے۔ آپ کو سب دوستوں کو اس سفر کے حوالے سے مبارکباد ہو، میں خود بھی آپ کا حصہ ہوں۔
میری گفتگو جو مجھے مصطفیٰ صاحب نے اور سلامت صاحب نے مجھے کہا کہ میں اپنے خیالات شیئر کروں، میں صرف 4 نکات کے اعتبار سے اپنی خیالات آپ سے چاہتا ہوں کہ شیئر کروں، اور وہ چاروں نکات اس سیشن کے موضوعات کا حصہ بھی ہیں، اور جو اب تک گفتگو میں نے سنی ہے اور جو مختلف دوستوں نے بات چیت کی ہے اس حوالے سے بھی یہ 4 نکات جو ہیں اس کا حصہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ رواداری کی کیا ڈیفینیشن ہے، اس پر پہلے سے بھی بات ہوئی ہے۔ رواداری انسانی معاشرے کا کوئی نیا تصور نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے جہاں انتہا پسندی کی شکلیں ملتی ہیں ہمیں، مذاہب کی شکل میں، فرقوں کی شکل میں، مختلف افکار کی شکل میں، مختلف رویوں کی شکل میں، تو جہاں پوری انسانی تاریخ میں انتہا پسندی ہمیں نظر آتی ہے ہر طرح سے، وہیں ہمیں انسانی معاشرے میں یہ بھی نظر آتا ہے کہ ہر دور کے انسان نے اور ہر دور کے جو مثبت عوام دوست انسانی روایات ہیں، چاہے وہ ادب کی شکل میں ہو، چاہے وہ مذاہب کی شکل میں ہو، چاہے وہ فکر و فلسفے کی شکل میں ہو، چاہے وہ صوفیانہ اور اس قسم کی شکلیں ہوں، لیکن یہ جو تصور ہے اور رویہ ہے جس کو ہم رواداری کہتے ہیں، یہ کوئی نیا انسانی تصور نہیں ہے، یہ ہزاروں سالوں سے انسانی تاریخ میں ہر وہاں جگہ پہ یہ تصور رہا ہے جہاں پہ انسان دشمنی اور عدم برداشت اور انتہا پسندی کی شکلیں ہیں۔ لیکن اگر اس تصور کو ہم دیکھیں ایک نظریے کی شکل میں، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر جدید جمہوریت کے تصور کی پیداوار ہے۔ بطور ایک ویلیو کے، بطور ایک قدر کے، تو یہ تصور بہت زمانوں سے موجود رہی ہے اور ہر تہذیب کا حصہ رہی ہے، اور اس کو اس طرح کے رویے کو آپ چاہے قدیم ڈراویڈین دراوڑ سماج میں تلاش کرنا چاہیں، آپ زرتشت کے بلیف میں تلاش کرنا چاہیں، آپ لاؤ تزو اور کنفیوشس کے تصورات میں تلاش کرنا چاہیں، آپ اس کو مصدق اور معنی کے تصورات میں تلاش کرنا چاہیں، آپ اس کو یونان اور ہند کے فلسفے میں یا ایران کے فلسفے میں دیکھنا چاہیں، اس کو اسلام میں اور عیسائیت میں اور یہودیت میں اور دیگر مذاہب بدھزم اور مہاویر کا تصور، ان تمام افکار کی شکلوں میں بھی آپ کو یہ قدر ملے گی۔ لیکن ایک بطور جدید انسانی نظریے کی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تصور دراصل جمہوریت کی تصور کی پیداوار ہے، اور اس جو آپ کے یہاں بینس میں لکھا ہوا ہے کہ ڈیموکریسی، جس میں آخر میں آؤں گا، اس کی ایک بنیادی ویلیو یہ ہے کہ جمہوریت جو ہے وہ ٹالرنس اور برداشت کے قدر کا تصور کا نام ہے۔ تو اس لیے جو جدید جس کو رواداری کہتے ہیں وہ انسانی تاریخ میں آپ کو مثال دوں کہ والٹیئر اور روسو، آپ نے سنے ہوں گے دو یہ نام، کہ انقلاب فرانس کے نقیب مانے جاتے ہیں دونوں لوگ، ایک فلسفی تھا ایک ادیب تھا، اور ان دونوں کے جو افکار تھے آپس میں متصادم تھے۔ روسو کے افکار کچھ اور ہیں اور والٹیئر کے افکار کچھ اور ہیں، اور ان دونوں بڑے لوگوں کے درمیان بہت زیادہ فکری تنازعات موجود تھے، لیکن کیا غیر معمولی ایک رویہ تھا۔ ہم نے دیکھا اس زمانے میں کہ جب والٹیئر نے روسو کو خط لکھا، اور اس خط میں اس نے لکھا کہ روسو، میں تمہارے سیاسی افکار اور تصورات کو تسلیم نہیں کرتا، میں ان کو نہیں مانتا، میں اس کے خلاف ہوں، لیکن میں تمہارے اس حق کے لیے ہمیشہ لڑتا رہوں گا کہ تم مجھ سے اختلاف کر سکتے ہو۔ یہ وہ رواداری کا تصور ہے جو ہم جدید جمہوری انقلاب کے تصور سے ابھرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اور پھر وہ جو تصور جمہوریت کے آغاز سے شروع ہوا تھا وہ وہاں رک نہیں گیا، اب اس کی شکلیں بہت بدل گئی ہیں، وہ ایڈوانس ہو گئی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رواداری ایک ویلیو بھی ہے، ایک نظریہ بھی ہے، ایک جمہوری اصول بھی ہے، ایک کلچر بھی ہے، اور ایک مکتب فکر بھی ہے، اور ایک سماجی رویہ بھی ہے، ایک کلچر کا نام بھی ہے، ایک تہذیب کا نام بھی ہے۔ اس لیے اب آج کے زمانے میں رواداری کا تصور، رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرنڈر کر جائیں، رواداری کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے افکار کو چھوڑ دیں، رواداری کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے کوئی نظریات نہیں ہوتے، رواداری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم لڑنا چھوڑ دیں گے، رواداری کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جنگ چھوڑ دیں گے، رواداری کا مطلب یہ بھی نہیں
کہ بدماش طبقات اور مظلوم طبقات کے درمیان بھی رواداری ہونی چاہیے. اس رواداری کو ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے. جو ظالم اور مظلوم کے درمیان جنگ و جدل ہے اس میں ہم رواداری کے اس مصنوعی تصور کو نہیں مانتے. کیوں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو حقیقی انسانی رواداری ہے اس میں ظلم کی ہر شکل رکاوٹ. اور دنیا میں جب تک بے انصافی اور ظلم کی اور عدم مساوات کی کوئی بھی شکل موجود ہے اس معاشرے میں حقیقی معنوں میں رواداری کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکتی. اس لیے جو رواداری کا سیاسی تصور ہے جس کی سنسد نے بات کی وہ وہی ہے کہ رواداری کا مطلب ہے کہ ہم دوسروں سے اختلاف کریں گے لیکن ان کے وجود کو برداشت کریں گے. ہم اپنے سے مختلف نظریات کے حامل لوگوں کے ساتھ لڑیں گے بھی, مقابلہ بھی کریں گے, ان کی نفی بھی کریں گے, لیکن ان کے وجود کو سماج میں برداشت کریں گے. تو ہماری جنگ لوگوں کے جسموں سے نہیں ہے. جو شخص کسی کو قتل کرتا ہے کسی اپنی سوچ کی بنیاد پر, میں سمجھتا ہوں کہ بزدل آدمی ہے. کیوں کہ ہماری جنگ لوگوں کے افکار سے, ہماری جنگ معاشرے کی ظلم کی شکلوں سے, ہماری جنگ کسی کے جسم اور خون اور گوشت اور ہڈیوں سے نہیں ہے. اس لیے رواداری کا تصور ایک تصور سیاسی تصور ہے اور جمہوری تصور ہے, اور جس تصور کے ہم حامل ہیں وہ رواداری نہیں جو برائے نام بطور فیشن کے معاشرے میں کہی جاتی ہے کہ سب ایک ہو جاؤ. ہم سب ایک نہیں ہو سکتے اور ہم سب ایک ہونا نہیں چاہتے. ہم اس سماج میں چاہتے ہیں کہ حد فاصل تخلیق ہو, جو ظالم ہے وہ اس طرف ہے, جو مظلوم ہے وہ اس طرف ہے, اور ہماری رواداری یہ ہوگی کہ ہم مظلوموں کے ساتھ ہوں اور اس لکیر کے اس طرف, چاہے ریاستیں ہوں, چاہے عالمی سامراج ہو, چاہے حکمران طبقات ہو, ظالم قومیں ہوں, اور ہر قسم کی فسطائیت ہو, ہر قسم کا فاشزم ہو, ہر قسم کی انسان دشمنی ہو, ہر قسم کی انتہا پسندی ہو, ان سے رواداری ہمارا شعار نہیں. ہماری رواداری ان کے ساتھ ہوگی کہ جو عقل کے لوگ ہیں, شعور کے لوگ ہیں, عوام دوست افکار کی باتیں ہیں. تو اس لیے سب سے پہلا مطلب یہ تھا کہ رواداری جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میٹھی میٹھی سی بات ہے اور اب معاشرے میں کوئی تضاد نہیں رہا اور معاشرے میں کوئی تنازعات نہیں رہے. نہیں, معاشرے کے اندر تقسیم موجود ہے اور ہم اس تقسیم کو مٹانا یوں نہیں چاہتے کہ صرف نعرے بازی کی شکل میں رواداری کی باتیں کریں. ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم کی اور بے انصافی کی شکلیں جب بھی سماج میں موجود ہوں گی وہاں رواداری حقیقی معنوں میں کبھی پیدا نہیں ہوگی. دوسری بات, رواداری ہم تو کر بھی لیں, یہ جو آپ ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, رواداری میں معاشرہ پیدا کر بھی لیں, لیکن بنیادی سوال تو معاشرے کے ساتھ ساتھ ریاستوں کا ہے. اور پاکستان کے تناظر میں ہم اس بارے میں کوئی ہمیں ابہام نہیں ہے, یہ کہنے میں ہمیں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی ریاست جب تک غیر سیکولر رہے گی, پاکستان کی ریاست جب تک آئینی طور پر مذہبی تفریق پر مبنی ہوگی, جب تک دیگر مذاہب کے لوگوں کو دوسرے درجے کا شہر تسلیم کرے گی, تب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں منصفانہ رواداری کبھی پیدا نہیں ہو سکتی. تو ہم جب رواداری کی بات کرتے ہیں تو ہم ایک سیکولر ریاست کی بات کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ریاست تفریق میں فریق ہوگی تو کبھی بھی اس سماج اور اس ریاست میں حقیقی معنوں میں منصفانہ رواداری کا تصور پروان نہیں چڑھ سکتا. اس لیے ہماری یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے, چاہے حیدرآباد میں ہو, چاہے لاہور میں ہو, چاہے اسلام آباد میں ہو, دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو, ہم ببانگ دہل یہ بات دہراتے ہیں کہ پاکستان جب تک آئینی طور پر ایک مذہبی ریاست ہوگی تو وہ ایک مخصوص مذہب کے ٹھیکیداروں کے ہاتھ کا ہتھ کنڈا بنی رہے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ معاشرہ اور یہ ریاست ہم صحیح معنوں میں چاہتے ہیں کہ رواداری کا معاشرہ ہو تو ہمیں اس ریاست کو سیکولر ریاست میں تبدیل کرنا پڑے گا. اور یہ جو آئین میں تفریق ہے مذہب کے نام پر, یہ ناجائز ہے, یہ غلط ہے اور یہ غیر اسلامی بھی ہے. یہ کیسا تضاد ہے,
میں سوال کرتا ہوں آپ کے اس فورم سے، اس ملک کی ملا شاہی سیکولرزم کو رد کرتی ہے پاکستان میں، اور یہی ملا شاہی ہندوستان میں ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہمیں ملک میں سیکولرزم چاہیے. کیوں؟ کہ مسلمان بحقیت میں ہیں. تو جو برابری کے حقوق تم ہندوستان میں مانتے ہو مسلمانوں کے لیے، ہم وہی حقوق اس ملک میں عیسائیوں کے لیے مانگتے ہیں، ہندوؤں کے لیے مانگتے ہیں، اور ہر اس شخص کے لیے مانگتے ہیں جس کا تعلق دیگر مذاہب سے. ہم تمام مذاہب کا احترام کرتے ہیں. ہم مذاہب کے درمیان یہ درجہ بندی کے قائل نہیں ہے کہ کون سا مذہب اوپر ہے کون سا نیچے ہے. انسانوں کے مذاہب ہیں، وہ ممکن ہے میرا مذہب ہو ہی نہ، اور یہ ریئلٹی بھی ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ مذاہب جو ہے وہ تفریق کا سبب نہیں بننا چاہیے. مذاہب جو ہے وہ انسان کے انفرادی معاملات ہیں. چاہے کوئی آدھا مسلمان ہے، پونا ہندو ہے، سوا عیسائی ہے، 1.5 یہودی ہے، 1 پاؤ بہائی ہے، وہ ان کے انفرادی اور گروہی معاملات ہیں. ریاست کو لوگوں کے مذاہب سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے. اور یہ میں تو نہیں کہہ رہا صرف، یہ تو آپ کے بانی پاکستان نے کہا تھا 11 اگست کو. اگر ہمارا یہ کہنا جرم ہے تو سب سے پہلے مقدمہ چلاؤ قائد اعظم پر، جس نے پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کے فلور پر پہلے دن 11 اگست کو بطور گورنر جنرل کسی جلسے میں نہیں کہا تھا، ملک کی پہلی دستور ساز اسمبلی کے فلور پہ کہا تھا کہ آج کے بعد اس ملک میں کوئی مسلمان اور کوئی ہندو اور کوئی عیسائی نہیں ہے. مذہب کے معنوں میں نہیں، ریاست کے شہریوں کے معنوں میں. تو چلائے مقدمہ جناب صاحب پر، جنہوں نے کہا تھا کہ with the passage of time Muslims would cease to be Muslims and Hindus would cease to be Hindus and Christians would cease to be Christians. انہوں نے کہا تھا کہ آج کے بعد تم آزاد ہو کے مندروں میں جاؤ، مساجد میں جاؤ، گرجاؤں میں جاؤ، ریاست تمہیں نہیں روکے گی، ریاست تمہارے سامنے نہیں آئے گی. ہم پوچھنا چاہتے ہیں، یہ کنونشن حیدرآباد میں ہے لیکن پورے ملک کا کنونشن ہے. ہم ریاست سے پوچھنا چاہتے ہیں، اس ملک کی انتہا پسند ملائیت سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ بتائیں کہ جس پاکستان کا تصور جناح صاحب نے بانی پاکستان نے 11 اگست کو دیا تھا وہ کہاں ہے؟ کیا آج کے پاکستان کا دستور، یہ موجودہ آئین، یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ جناح صاحب کے پاکستان کی خواب کی تعبیر ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوگا؟ تو اس لیے جب ہم رواداری کی بات کرتے ہیں تو میرا دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ہم برملا اس وقت تک یہ ڈیمانڈ کرتے رہیں گے، ہماری زندگی میں نہیں ہوا، اگلی نسل کہتی رہے گی. پاکستان کو جب تک ایک وفاقی جمہوری پارلیمانی اور حقیقی معنوں میں سیکولر ریاست میں تبدیل نہیں کرو گے، تب تک اس ملک میں حقیقی معنوں میں کبھی بھی رواداری، امن پیدا نہیں ہوگا. اور مجھے بتائیں کہ دنیا میں کون سی ایسی ریاست ہے، ذرا نام بتائیں، دنیا میں ایسی کون سی ریاست ہے کہ جو مذہبی ریاست بھی ہو اور اپنے آپ کو جمہوریہ بھی کہلائے؟ یا تو آپ جمہوریہ ہو سکتے ہیں یا پھر آپ ایک فرقہ وارانہ ریاست ہو سکتے ہیں. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ ہم جمہوریہ بھی ہیں اور ہم ایک مذہبی ریاست بھی ہیں. مذہبی ریاست کبھی جمہوریہ نہیں ہو سکتی. کیوں؟ کہ جمہوریہ کا مطلب ہے ایک ایسی ریاست جو بلا تفریق، آزاد، خود مختار اور برابر کے شہریوں پر مبنی ہو. تو کیا آج ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کا پاکستان جس قسم کی ریاست کی شکل میں ہے وہاں وہ رواداری موجود ہے جس کی ہم بات کر رہے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ سیکولرزم آج کے جدید دور کی جمہوریت کا ایک بنیادی اصول ہے اور ایک شرط ہے. کوئی بھی ریاست جو مذہبی ہوگی وہ جمہوریہ کہلانے کا حق نہیں رکھتی. تو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان یہ عجیب مذاق 1947 سے لے کر 56 کے آئین تک ملک جمہوریہ تھا، نہ برائے نام اس میں نہیں تھا لکھا اسلامی جمہوریہ، لیکن عملاً ملک میں جمہوریت نہیں تھی. اور باقی ادوار میں جب آپ نے دساتیر دیے ملک کو، 56 کا دستور، 62 کا دستور، 73 کا دستور، 18ویں ترمیم کے بعد کا دستور، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تمام کے تمام دساتیر
پاکستان کے کانسٹیٹیوشن یہ جمہوریت کے تصور کی نفی کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم سمجھتے ہیں کہ وہ منصفانہ رواداری ایک تفریق آمیز آئین کے ہوتے ہوئے کبھی نہیں ہو سکتی، اور یہ ہمیں آواز مل کے اٹھانی ہوگی کہ پاکستان کو اگر ایک جمہوریہ میں تبدیل کرنا ہے تو وہ جمہوریہ سیکولر ہو سکتی ہے جہاں شہریوں کے مابین کوئی تفریق نہ ہو۔ تیسری بات، اور یہ میں چاہوں گا کہ نوجوان دوست غور سے سنیں، کیونکہ اس کے بارے میں گفتگو کم ہوتی ہے، آج فائدہ لے کر میں آپ سے لوگ روزانہ سننے کو ملتا ہے کہ ہم صدیوں سے سیکولر بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ یہ مغالطات درست ہونا چاہیے۔ سیکولرزم ایک اور چیز ہے اور تصوف ایک اور چیز ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ دونوں بری چیزیں چیزیں ہیں۔ تصوف کا اپنا احترام ہے، اس کا اپنا فکر ہے، میں اس کا احترام، گو کہ میں نہ صوفی ہوں نہ میں تصوف کے افکار کا حامل شخص ہوں، لیکن میں ان کا احترام کرتا ہوں، میں ان سے پیار کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے دور کے عظیم لوگ تھے، وہ اپنے مختلف ادوار کے عظیم لوگ تھے، اور وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اپنے راستے سے حق کی تلاش کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تصوف اور سیکولرزم کو مکس نہ کیا جائے۔ اب اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ سیکولرزم کے مطلب ہے تین اصول، تین بنیادی ستون ہیں جو سیکولر تصور کے ستون مانے جاتے ہیں، اصول مانے جاتے ہیں، شرائط ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ سیکولرزم کا مطلب ہے، ایک دفعہ میں نے ابراہیم جوہر صاحب میرے استاد تھے، میں نے ان سے پوچھا، بڑی پرانی بات ہے کہ اگر ہم سندھی میں ترجمہ کریں اس کا تو اس کا درست ترجمہ ہم کیا کریں گے؟ تو جوہر صاحب نے اس کا بہت حسین ترجمہ کیا۔ جوہر صاحب نے کہا اس کا لفظی ترجمہ ہوگا دنیائیت، وہ کہ دہر کے معنی بھی دنیائیت ہے۔ فیض صاحب نے کہا تھا غم دہر کا جھگڑا کیا ہے؟ دہر کا مطلب بھی دنیا ہے، لیکن وہ جاہلوں نے لغت میں اتنے غلط تراجم کر دیے ہیں کہ دہریت کا لفظ اب اس ملک میں بہت ہی ایک مشکل لفظ بن گیا ہے۔ لادینیت اور چیز ہے، گو کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں۔ لادینیت کا مطلب ہے ایتھیزم، لادینیت کا مطلب دہریت نہیں ہے، یہ غلط فہمی ہے، یہ جاہلوں نے لغتوں میں ڈال دیا ہے۔ دہریت یا دنیائیت کا مطلب ہے ایک ایسا مکتب فکر جو اس دنیا کے بارے میں سوچے، یہ جو ریئل ورلڈ ہے۔ اس لیے سیکولرزم کا مطلب تین اصول ہے، اس دنیا کے بارے میں سوچنا، اس دنیا کو اپنے ہاتھوں میں لینا، اس دنیا کو تبدیل کرنا، اس دنیا کو ایک بہتر جگہ میں تبدیل کرنا۔ دوسرا، تمام مذاہب کا احترام، اور تیسری سب سے اہم بات کہ ریاست کو مذہب سے جدا کرنا، ریاست اور مذہب کو جدا ہونا چاہیے، یہ ہے سیکولرزم۔ اب آئیے تصوف کیا کہتا ہے۔ تصوف کا بنیادی جو تصور ہے، فلسفہ ہے، وہ ہے صوفی کی خدا سے ری یونین۔ ایک فرد جو اپنے آپ کو صوفی کہتا ہے، اس کی منزل مقصود کیا ہے؟ اس کی منزل مقصود یہ سماج نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ معاشرہ نہیں ہے۔ صوفی کی منزل مقصود ہے خدا کے ساتھ ری یونین، کیونکہ وہ سمجھتا ہے صوفی، وہ کہ میں نہیں سمجھتا اس طرح سے، لیکن صوفی یہ سمجھتا ہے کہ وہ چونکہ جز ہے جو کل سے آیا ہوا ہے، تو اس کی منزل مقصود کیا ہونی چاہیے؟ اس کی منزل مقصود چاہیے کہ وہ جز واپس جا کر اپنے کل سے ملے، اور یہ جو وحدت ہے انسان کی خدا کے ساتھ، اس کا نام تصوف ہے۔ میں اس کا احترام کرتا ہوں، جس کو یہ شوق ہے وہ یہ شوق ضرور پالے، جس کو یہ جستجو کرنے کا شوق ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں، وہ کیوں نہ کرے، ضرور کریں۔ لیکن یہ کہنا کہ سیکولرزم اور تصوف ایک چیز ہے، بالکل نہیں۔ سیکولرزم ایک جدید سیاسی تصور ہے جو جمہوریتی پیداوار ہے، اور تصوف ایک بہت قدیم تصور ہے جو جس کی شکلیں تمام مذاہب کے اندر ملتی ہیں، اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں کیونکہ وہ سب ایک اچھے لوگ تھے۔ لیکن یہ جو مغالطہ ہے
کہ تصوف اور سیکولرزم ایک چیز ہے، تو یہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جس قسم کی ہم رواداری کی بات کرتے ہیں وہ کہ اس رواداری کی بات وہ کہ وہ ایک اچھا انسان دوست فکر ہے، اس کا ہم احترام کرنے والے ہیں، صوفیوں کا ہم احترام کرنے والے ہیں، لیکن اس کو جدید انسانی سماج کا فکر سمجھنا، یہ سمجھنا کہ 21ویں صدی کے انسان کے عالمی، علاقائی اور مقامی مسائل کا حل تصوف سے آئیں گے، یہ خود فریبی ہے۔ تصوف سے آج کی دنیا کے کسی مسئلے کا حل نہیں نکلنا، مسائل کا حل سیاسی ہوگا، معاشی ہوگا، فکری ہوگا، اور اس کا نام جس کو ہم نے بات کی اس کی ایک شکل سیکولرزم بھی ہے۔ تو اس لیے اس ابہام کو، اس مفروضات کی بات کو ہمیں ادا کرنا چاہیے کہ تصوف کیا ہے، اور تصوف بنیادی طور پر ایک سماجی فکر نہیں ہے، تصوف بنیادی طور پر ایک روحانی فکر ہے، اور وہ گروہی فکر بھی نہیں ہے، وہ ایک فرد کا سفر ہے۔ دنیا میں کوئی 10 لوگ ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے تصوف میں ایک سفر کیا ہے۔ تصوف کی دنیا میں جو بھی سفر ہے وہ انفرادی سفر ہے، حتیٰ کہ مرید نہیں کہہ سکتا کہ جو میرے مرشد کا سفر ہے وہ میرا سفر ہے، مرشد نہیں کہہ سکتا کہ جو میرے مرید کا سفر ہے وہ میرا سفر ہے۔ کیوں؟ یہ سفر انفرادی ہے اور داخلی ہے، جبکہ اس سماج کا علاج داخلی سفر میں نہیں ہے، اس سماج کا علاج خارجی سفر میں ہے۔ سیاسی نظام کے سوالات ہیں، علم کے سوالات ہیں، فکر کے سوالات ہیں، معاشی نظام کے سوالات ہیں۔ اس لیے اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تصوف کے ذریعے ہم آج کے دور میں عالمی، انسانی اور مقامی اور علاقائی مسائل کا حل تلاش کر لیں گے، تو یہ ایک اور خود فریبی کی شکل ہے۔ تصوف ایک ماضی کا حسین تصور ہے، اس کا ہم احترام کرتے ہیں، جیسے بہت سے ایسے معاملات ہیں جو ماضی کے اندر تھے، آج نہیں ہیں، لیکن ان کا لوگ احترام کرتے ہیں، ان سے پیار کرتے ہیں۔ اس لیے صوفی کی جو تمام انسان دوستی ہے، جو حسناکی ہے، اس کا ہم پیار بھی کرتے ہیں، احترام بھی کرتے ہیں، لیکن اس کو یوں سمجھنا کہ وہ آج کے دور کے مسائل کا حل تلاش کر کے دے گا، وہ مکتبہ فکر ہمیں آج کے مسائل کا حل، حتیٰ کہ میں سمجھتا ہوں کہ عالمی امن بھی تصوف سے نہیں آ سکتا۔ اگر امن تصوف سے آتا تو تصوف تو موجود تھا۔ یہ مسلمان معاشرے میں 8ویں صدی، 9ویں صدی، 10ویں صدی، 11ویں صدی، 12ویں صدی، 13ویں صدی، یہ تصوف کے عروج کا زمانہ ہے۔ پھر ہندوستان کے اندر 11ویں صدی سے لے کر اور اب تک تصوف کا بہت بڑا ایک عظیم دور ہے، تو پھر یہاں کیوں امن قائم نہیں ہوا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ تصوف سماج کے معروضی حالات کا مقابلہ کر نہیں سکتا، نہ اس کے حل تلاش کر سکتا ہے۔ اگر یہ ہوتا تو پھر داتا گنج بخش اور علی ہجویری اور بابا فرید اور دیگر تمام جو بڑے بڑے صوفیاء ہیں اس خطے کے، وہ ہمیں ایک پرامن معاشرہ میں کامیاب ہوتے۔ ایک پرامن معاشرہ تب قائم ہوگا جب معاشرہ جمہوری ہوگا، جب طبقات کی تفریق ختم ہوگی، جب ریاست سیکولر ہوگی اور جمہوری ہوگی۔ ان چیزوں کے بغیر صوفیاء کرام کے حسین افکار سے یہ معاشرہ تبدیل ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو بار بار ہر جگہ سننے کو ملتا ہے کہ آئے صوفی بنے، جس کو شوق ہے وہ ضرور بنے، اس کا احترام ہونا چاہیے، لیکن وہ ایک داخلی انفرادی سفر ہے۔ سماج اور معاشرہ اور آج کی دنیا کے جو مسائل ہیں وہ وہاں سے نہیں مل سکتے۔ میری آخری بات اور میرا آخری نقطہ جو اس ہماری سیشن کا موضوع بھی ہے، میں ساری بات کو سمیٹ رہا ہوں کہ جمہوری معاشرے کے تقاضے کیا ہونے چاہیے اور تقاضے کیا ہوتے ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جو جدید معنوں میں جمہوریت کا تصور ہے اور وہ جو سفر ہے وہ 18ویں صدی سے شروع ہوتا ہے، اور انقلاب فرانس سے اس کو ہم عام طور پہ کرتے ہیں ذکر کے، وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور گو کہ جمہوری افکار کی شکلیں ماضی کے نظاموں میں بھی ملتی ہیں، افکار میں ملتی ہیں۔ یونان اور روم کی تہذیب میں بھی جمہوری افکار موجود تھے، رویے موجود تھے، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ گو کہ وہ نظام نہیں تھا، لیکن جب عمر بن خطاب کو ایک بدو نے ہاتھ سے پکڑ کے کہا کہ عمر بن خطاب، سب کو تم نے ایک چادر دی ہے اور اپنے لباس پر تم نے 2 چادریں زیب تن کی ہوئی ہیں، تو تم کیسے منصفانہ امیر ہو؟ تو عمر بن خطاب جیسے سخت گیر خلیفے نے بیٹے کو کہا کہ اس کا جواب تم دو۔ بیٹے نے کہا کہ میں نے اپنے حصے کی چادر اپنے باپ کو دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جمہوری رویہ تھا اپنے زمانے کے اندر، کہ ایک بدو کو اختیار تھا کہ حکمران سے یہ پوچھ سکے کہ تمہارے پاس 2 چادریں کہاں سے آئی۔
لیکن جدید جمہوری معنوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ رویہ، یہ جو تصور ہے، یہ 18ویں صدی سے انقلاب فرانس سے ابھرا اور پھر یہ ہوتا ہوا آ کے 21 صدی میں یہاں تک پہنچا ہے۔ دنیا میں جمہوریت کی کوئی ایک شکل نہیں ہے، جمہوریت سرمایہ دارانہ بھی ہے۔ امریکہ میں جائیں تو کوئی ایک پینے کا گلاس پانی مفت میں آپ کو نہیں دینے کی تیار، آپ سڑکوں پہ تڑپ تڑپ کے مر جائیں، ریاست آپ کو ایک گولی نہیں دے سکتی پولستان کی اور پیراڈول کی۔ یہ وہ سرمایہ دارانہ جمہوریت ہے، کیونکہ وہاں یہ ذمہ ریاست کا ہے نہیں۔ ہاں، ایسی جمہوریتیں بھی ہیں، سویڈن، ڈنمارک، ناروے، جرمنی، کہ جہاں ریاست آپ کے روزگار کا، آپ کی تعلیم کا، آپ کی صحت کا، آپ کے شیلٹر کا، بہت سارے معاملات کا ذمہ ریاست لے لیتی ہے۔ شکلیں مختلف ہیں، لیکن میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا کہ دنیا میں 5-6 بنیادی اصول ہیں کہ جو جمہوریت کے تقاضوں میں شمار ہیں۔ سب سے پہلی جو شرط ہے، جو تقاضا ہے جمہوریت کا، وہ ہے انفرادی آزادی۔ جمہوریت کی جو عمارت ہے اس کی بنیاد ہے انفرادی آزادی۔ جس سماج اور جس ریاست میں فرد آزاد نہیں ہے اس کو کبھی آپ جمہوری معاشرہ اور جمہوری ریاست نہیں کہہ سکتے۔ اب مجھے بتائیے، باگڑی آزاد شہری ہیں؟ ہمارے یہاں اوڈ کمیونٹی ہے، اوڈ آزاد شہری ہیں، مائیوں آزاد شہری ہیں، بورت مانو آزاد شہری ہیں، مزدور آزاد شہری ہیں، ہاری آزاد شہری ہیں۔ لاڑکانے نے ایک معصوم آرٹسٹ گورا ہاری انہیں کہ چاہے تو لوفر گنڈو ایک لوگ اتھی بھی گئے نتھی اتھی بھی ہے تو انہیں گولی ماری چلے تو یہ آزادہ معاشرہ الیکشن میں متھانچ کے ماری ہوں یہ معاشرہ آزادہ سنو۔ جمہوریت کا مطلب ہے ایک آزاد شہریت کے تصور پر استوار کی ہوئی کا نظام۔ اس لیے اب یہ آپ کے لیے سوال ہے کہ جس ریاست اور جس معاشرے میں، اچھا مجھے بتائیں، پاکستان آزاد ملک ہے، کیا احمدی اس طرح اجتماع کر سکتے ہیں اس ملک میں؟ چلے وہ غیر مسلم ہے، آئین کہتا ہے وہ غیر مسلم ہے، ٹھیک ہے، اوکے، تو کیا غیر مسلموں کے بھی تو حق ہے نا اس ملک میں؟ اس ریاست کے آئین میں غیر مسلموں کے بھی تو حق تشریف شدہ ہے نا، تو اس آئین کی روح سے اس ملک میں کیا احمدی اجتماع کر سکتے ہیں؟ بتائیے اس ملک کا ایک کونا جہاں اس ملک میں آپ کے آئین کی روح سے اس ملک کی اقلیت اجتماع کر سکتی ہے؟ کبھی نہیں کر سکتی۔ کیا ہندو اپنے افکار برملا ببانگ دہل بغیر کسی خوف کے اس معاشرے میں آ کے کر سکتے ہیں پیش؟ عیسائی پیش کر سکتے ہیں؟ کراچی میں صرف 500 یہودی رہتی ہیں کمیونٹیز، کبھی سنا ہے کہ کراچی میں یہودیوں کا کوئی اجتماع ہوا؟ کبھی ان کی کوئی شکل دیکھی آپ نے؟ وہ اس 22 کروڑ کے ملک میں 500 خاندان اپنے آپ کو سامنے نہیں لا سکتے۔ تو میرے دوستو، میری بہنوں، جمہوریت کا مطلب ہے خود مختار اور آزاد شہری اور شہریت پر مبنی ایک ریاست اور معاشرہ، اور پاکستان کی ریاست اور پاکستان کا معاشرہ اس کی صریح نفی ہے۔ اس کے باقی موازنے آپ خود کیجیے گا۔ جمہوریت کا مطلب رول آف لا، رول آف لا ایک لٹمس پیپر ٹیسٹ ہے، ایک امتحان ہے۔ جس ریاست اور معاشرے میں قانون کی حکمرانی نہیں ہے اس کو سینکڑوں مرتبہ آپ کہیں کہ جمہوریہ ہے، وہ جمہوریت نہیں ہے۔ قانون کی حکمرانی ہوتی تو کیا یہ میہڑ میں لوگ اس طرح قتل ہوتے ہیں؟ یہ دڑوں میں ابھی جو نوجوانوں کے ساتھ واقعہ ہوا ہے، یہ قانون ہے کہیں؟ گرفتار تو ہو چکے ہیں، کہیں ہے؟ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی اخباروں میں کوئی تحرک حکومت کی جانب سے؟ یہ معصوم آرٹسٹ لاڑکانہ میں ماری گئی ہے، حکمرانی ہے قانون کی؟ یہ مسنگ پرسنز کی جو بات کیا ہوئی ہے، ہم سمجھتے ہیں مسنگ پرسن سندھ کے ہو، بلوچستان کے ہو، پنجاب کے ہو، خیبر پختونخوا کے ہو، کسی بھی قومیت مذہب مسلک کے ہو، ریاست کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ان کو ماورائے قانون اٹھائے۔ ماورائے قانون اٹھاؤ گے تو جرم ہے اور تم مجرم کہلاؤ گے۔ یہ جمہوریت ہے؟
किसी की मजाल है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट से लेकर ये चीफ जस्टिस साहब बड़े बने फिरते हैं ताज़न आजकल। आज भी करार दे दिया नवाज शरीफ को कि तुम ताहयात नाअहल हो। तो चीफ जस्टिस साहब हम आपसे मुतालबा करते हैं, मीडिया के दोस्त बैठे हुए हैं, कल को ये छापी अखबारात में, हम मुतालबा करते हैं जितनी खुद मुख्तारी और अपने पावर की झलक दिखाते हो सियासी हुकूमत के खिलाफ, जरा इसकी रद्दी बराबर उनके खिलाफ भी दिखाओ। जिनकी बदौलत पाकिस्तान में हजारों शहरी इस मुल्क के लापता हैं, उनकी बेटियां, उनकी माएं, उनके खानदान के लोग सड़कों पर हैं, रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, धक्के खाते हैं रोजाना। कोई अदालत, कोई हुकूमत, तो क्या रूल ऑफ लॉ है? जमहूरियत का मतलब, जो आपका सवाल था कि तकाज़े क्या होते हैं, जमहूरियत का तो मतलब है कि रूल ऑफ लॉ के बगैर माशरा और रियासत कभी जमहूरी कहलाने के हकदार नहीं हो सकती। मैं सेकुलरिज्म की बात पहले कर चुका हूं, मैं टॉलरेंस की बात पहले कर चुका हूं, मैं आज़ाद शरीयत की बात पहले कर चुका हूं। तो मैं ये इस बात को ख़त्म कर रहा हूं कि दोस्तों, हम समझते हैं कि सिर्फ मुंतखब हुकूमतें आने से मुल्क में जमहूरियत नहीं आती, सिर्फ दसातीर को तरमीमों से मुल्क और माशरे में जमहूरियत नहीं आती। जमहूरियत तो तब आती है जब लोग बेखौफ व खतर महसूस करते हैं कि हम आज़ाद भी हैं, हम महफूज भी हैं, हम खुद मुख्तार भी हैं और हम बराबर के शहरी भी हैं। तो हम समझते हैं कि पाकिस्तान की रियासत और माशरे में पहले हम कहते थे सिर्फ सिंध के लोग ऐसे हैं, बलूचिस्तान के लोग मगलूब हैं, अब तो पंजाब के अंदर ये आप जा चुकी है। और मुझे खुशी है, हालांकि मुझे अफसोस है एक तरफ कि जो अदालत ने फैसला किया है, लेकिन मुझे खुशी इस बात पर है कि अब पंजाब के लोगों को भी रियासत अपना चेहरा दिखाने लगी है। इस तकलीफ से मुमकिन है आप दूसरों की तकालीफ को महसूस कर पाएंगे। जो 70 साल से दीगर लोग चीख रहे थे कि रियासत मां की जैसी नहीं है, दायरे मांगू रहा, तो खबरदार नहीं पहुंचा। तो मैं इस बात पे बात खत्म कर रहा हूं कि चले चलो कि वो मंजिल अभी नहीं है। बड़ी मेहरबानी। थैंक यू, मेहरबान। मेरे ख्याल में बड़ी मुदल्लल, बड़ी फ़िक्र अंगेज़ और बड़ी दानिशवराना और आर्गूमेंटल बात थी। और अपनी नज़रियात की सोच में जितने मजबूत आर्गूमेंट थे, जितने दलाइल थे, जितने मुदल्लल बात हुई, फ़िक्र अंगेज़ बात हुई, यकीनन वो जामी का कमाल है। हमारे